جنرل صاحب، یہ دہشت گردی کی ظاہر ایک ویو ہے اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن بحیثیت قوم بھی ہم لڑ رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز قربانیاں دے رہی ہیں. کس طریقے سے اس طرح کے حملوں کو روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جتنی دنیا میں قربانی ہے کسی اگر قوم نے دہشت گردی کے خلاف دی ہے، پاکستان سے زیادہ نہیں دی. نہیں جی. اور یہ پاکستانی قوم ہے، اور ہم نے ایک وقت میں دہشت گردی کو بالکل شکست دے دی تھی. پھر سب ہماری کچھ پالیسی میں شفٹنگ کی وجہ سے دوبارہ سر اس نے اٹھایا. بٹ اب جو ہم نے ہارڈ اسٹیٹ کا سٹانس لیا اور افغانستان کے ساتھ اپنے بارڈر کلوز کر دیے، اور اب کوئی دیکھیں وہاں سے انفلٹریشن کی بہت آلموسٹ مینیمل ہو گئی ہے، ڈرگ ٹریفکنگ کم ہو گئی ہے اور سمگلنگ کم ہو گئی ہے. اب اندر سے ہمارے انٹیلیجنس بیس آپریشن بڑھ گئے ہیں. یہ واقعہ آپ نے جو ریفر کیا، یہ پشاور میں دیکھیں ہو گیا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ گاڑی کیسے پہنچی جس میں یہ لوگ بیٹھ کر آئے، ان کو بارود کہاں سے ملا، یہ دستی بم جو بتا رہے ہیں وہ کہاں سے آئے، یہ لوگ کہاں انہوں نے راتیں گزاری، کہاں چھپے ہوئے تھے، کیسے یہ پہنچے. ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہوگا. اور جو ان کے سمپتھائزر ہیں، فیسیلیٹیٹر ہیں، وہ کون ہے. اب دیکھیں ہمارے انٹیلیجنس بیس آپریشن میں تیزی آ گئی. آج بنو میں 25 ہلاک کر دیے، درجنوں کے ساتھ ہم روز ان کو ہلاک کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں اوور آل اب چند جگہوں پہ کنفائنڈ ہو گئے ہیں کہ ایک مطلب بنو کے علاقے میں، وزیرستان میں ہے، تیرا ویلی میں تھوڑے سے ہیں، یا باجوڑ اور میمر میں، اور بلوچستان میں آپ دیکھیں کچھ کوئٹہ اور کلات، مستونگ اور خزدار کے علاقے میں یہ واقعات ہو رہے ہیں. باقی بیڑی حد تک قابو پایا جا چکا ہے. تو اب اسی طرح سے اگر ہمارا ریزالو رہا اور ہم نے اندر سے کالی بھیڑوں کا صفایا اگر کیا اور انٹیلیجنس بیس ایسے چلتے رہے، تو جلد ہم انشاءاللہ دہشت گردی کی اس لعنت پہ اور عناصر پہ ہم قابو پا لیں گے. احمد، مجھے ذرا بتائیں کہ ہارڈ اسٹیٹ جب آپ بنتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی ایک قیمت ہوتی ہے اور ادا کرنی ہوتی ہے، اور ہم نے اب کمپرومائز نہیں کرنا. اب جس طرح سے جنرل صاحب یہ بتا رہے تھے کہ ہم نے اپنے بارڈرز کو سیل کر دیا، بند کر دیا، لیکن ظاہر ہے کہ پہلے بھی جو ٹرین ہے، آپ بھی واقف ہیں، جنرل صاحب بھی واقف ہیں، اس کو مین کرنا آسان نہیں ہے کہ 5 سے 10 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر سے فاصلے پہ بھی اگر ایک چیک پوسٹ ہو اور بھلے ہم نے فینسنگ بھی کی ہو تو کہیں نہ کہیں سے راستہ نکل آتا ہے. یہ جو ابھی حملہ ہو رہا ہے یا اس طرح کے جو حملے اب ہو رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ وہاں سے اب آ پا رہے ہیں، یا جو لوگ اندر بھی ان کی تشکیلیں موجود تھیں ان کو اب حکم دیا جا رہا ہے، اور یا ان کے سمپتھائزرز اندر موجود ہیں؟ ہو کیا رہا ہے یہ؟ جی تھینک یو اشفاق بھائی. جو جنرل صاحب نے ابھی بات کی ہے، انہوں نے بہت واضح طور پہ سارے لارجر میکینزم کو ایکسپلین کیا ہے اور بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے یہ ساری بات سمجھائی، اور میں 100% اگری کرتا ہوں. دیکھیں، اب ہو یہ رہا ہے کہ آپ اگر پچھلے کو 5-10 سال کی آپ ان کی دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان لڑ رہا ہے، آپ اگر اس کے فیکٹس نکالے تو آپ دیکھیں گے کہ دہشت گردی ابھی پچھلے کچھ دہشت گردی کے واقعات میں انکریز آیا ہے. پاکستان کے جو آپریشنز ہو رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف، اس میں بھی انکریز آیا ہے. دہشت گردوں کی کیجویلٹیز میں بھی بہت زیادہ انکریز آیا ہے. لیکن پھر بھی دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر ایکسٹرنلی جو ٹیررزم ہے وہ بہت زیادہ اس کے اندر فنڈنگ اور فنلنگ ہو رہی ہے. اب اس وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں تاریخی طور کے اوپر، آپ اگر کسی بھی انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل ریلیشن اسکالر کی بات سے آپ بات کریں، وہ آپ کو بتائے گا کہ پاکستان اپنے 70-80 سالوں کی تاریخ میں اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ کنٹری لارجر گرینڈ اسکیل کے اوپر آپ پلے کر رہے ہیں. آپ کانڈیوئٹ میں امریکہ اور چائنا کے درمیان میں، آپ ایک جو مسلم الائنس کی بات چل رہی ہے مڈل ایسٹ کے اندر، آپ ایک اس کی سینٹرل فگر ہیں. پاکستان کے پرائم منسٹر UN جاتے ہیں تو پورے انڈکلیئرڈ وہ لیڈر ہوتے ہیں مسلم ورلڈ کے. پاکستان کی امریکہ بھی سن رہا ہے، رشیا بھی سن رہا ہے، چائنا بھی. پاکستان کی فارن پالیسی دنیا میں جو اس وقت ہے وہ ٹاپ پہ، اس کے اوپر آرٹیکل ریسرچ ہو رہی ہے کہ پاکستان میں کس طریقے سے اپنی فارن پالیسی کو ٹاپ پہ لے کے گئے 6 مہینوں. پاکستان اس فیز سے گزر رہا ہے کہ جس فیز کے بعد پاکستان is going to emerge as one of the most important countries in the world. That's true. اس سے پہلے جس طرح جب امریکہ کا رائز تھا، اس سے پچھلے جو 5-6 سال تھے، ان کو ناردرن امریکن کنٹریز کی طرف سے اور پھر انٹرنلی انتشار کے ساتھ بہت پریشر کا سامنا کرنا پڑا. جب برٹش امپائر پوری دنیا پہ رول کرنے کے لیے جا رہے تھے، اس سے 4-5 سال پہلے ان کے اندر بھی کیوس پولیٹیکل انارکی کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور فرانس اور اسپین کی طرف سے پرابلمز بھی ان کی طرف آئیں. تو پاکستان بھی اس بہت تاریخی موقع کے اوپر کھڑا ہے. یہ جو پاکستان کے اوپر پریشر ہے وہ پاکستان کے رائز کو روکنے کے لیے ہے. اس کے پیچھے آپ کی فنلنگ بھی نظر آئے گی، اسرائیل کی بھی آئے گی، اور افغانستان جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. اور جو آپ کا سوال تھا کہ یہ جو دہشت گرد حملہ کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے اندر 40 لاکھ افغانی موجود ہیں جن کے رابطے ہیں. تو ظاہر ہے یہ ہمدردی ہیں.
جی یہ سلیپر سیلز کے طور پہ ایکٹ کرتے ہیں, یہ چپ رہتے ہیں, جب ان کو پیسے آتے ہیں تو پھر اس وقت یہ اس کو چینلائز اور پھر کچھ بارڈر کے ادھر سے باہر سے بھی آتے ہیں, دونوں فیکٹرز ایسا ہی ہے.